معراج کی رات ہے، اس میں جاگنا، عبادت کرنا اور پھر اگلے دن روزے کا اہتمام کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یقیناً کوئی بھی اس کو فرض یا واجب نہیں کہتا، لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور خصوصاً ہندوستان پاکستان میں اس رات کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اجتماعات رکھے جاتے ہیں، ان میں بیانات ہوتے ہیں، اسی طرح نعتیہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور اگلے دن لوگ روزے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اگر انہیں لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، اس طرح لازم و ضروری سمجھنے کا مطلب ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے، نہیں کرو گے تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اگر کوئی اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ اور نیت کے تھوڑا سا بات ساتھ ان کی اس رات کو جاگے اور اگلے دن روزے کا اہتمام کرے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ لیکن اگر کوئی صرف ایک اس منٹ لیے کہ مکمل چلیں تمام رات سوتے رہتے ہیں، اگر اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے اور اگلے دن روزے کا اہتمام کر لیا جائے اور اس کو صرف مستحب سمجھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر رات ہی ہم لمبی ویڈیو نہیں چلاتے ہیں پوری، جو انہوں نے اتنی بات ذکر کی ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم جو بات کہنے والے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا موضوع تقلید کا ہے، تو تقلید سے جوڑ کر کے اس کو شروع کرتے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بات معراج کی رات منانے کے تعلق سے، یہ کس امام کی تقلید میں کہہ رہے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا فقہ حنفی میں امام ابو یوسف اور امام محمد، امام ظفر جو ہے ان کے شاگرد ہیں ان لوگوں سے، یا پھر ان کے بعد جو علماء ہیں امام سرخسی وغیرہ، شامی وغیرہ، ان لوگوں سے کیا فقہ حنفی کا جو دبستان ہے، تو فقہ حنفی سے یہ بات ثابت ہے کیا کہ یہ معراج کی رات میں عبادت کی جائے گی اور کی جا سکتی ہے؟ کہاں سے انہوں نے کر لیا؟ ہم کو تو الزام دیتے ہیں کہ بھائی یہ اجتہاد کرتے ہیں اور ہر ایک کو انہوں نے اجتہاد کے لیے آزاد کر دیا ہے، جبکہ یہ بات جھوٹی ہے اور صحیح نہیں ہے۔ ہم تو بڑے پابند ہیں، ہم ایک لائن ہٹتے نہیں ہیں جلدی۔ یہ تو صاحب مقلد ہیں، اور مقلد ہو کر کے دیکھیے دھڑلے کے سے جو ہے عبادتیں ایجاد کر رہے ہیں اور لا رہے ہیں، اور تقلید ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی ہے۔ پھر جو ہے یہ تقلید سے اس کا تعلق ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے تقلید کس امام کی ہے جو یہ بات یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شب کو منانے کی بات انہوں نے کی ہے، یا جس رات کو منانے کے سلسلے میں ان سے سوال ہوا ہے اور اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، وہ رات طے شدہ ہے ہی نہیں۔ اتنے سارے اقوال ہیں اس رات کے بارے میں، بعثت کے پہلے سال، تو ہجرت سے 1 سال پہلے، تو ہجرت سے 1.5 سال پہلے، تو ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، تو ہجرت سے 5 سال پہلے، تو ایک قول ہے ہجرت سے 8 مہینہ پہلے، ایک قول ہے ہجرت سے 6 مہینہ پہلے، ایک قول ہے ہجرت سے 11 مہینہ پہلے، ایک قول ہے 27 ربیع الاول کو، ایک قول ہے صرف ماہ رجب میں، ایک قول ہے 27 رجب کو، ایک قول ہے رمضان کے مہینے میں، ایک قول ہے شوال کے مہینے میں، ایک قول ہے رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو، ایک قول ہے 27 رمضان کو۔ تو اتنے سارے اقوال ہیں، اتنے سارے اقوال ہیں، تاریخیں ہیں۔ اچھا، یہ تاریخیں بھی جو ذکر میں نے کی ہیں، یہ بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے۔ کسی تاریخ کو کسی نے راجح سمجھا ہے، کسی تاریخ کو کسی نے راجح سمجھا ہے۔ 27 رجب کو ایک مولانا صاحب راجح بتا رہے تھے کہ دیکھیں اختلاف تو ہے، لیکن وہ 27 تاریخ والی جو ہے تاریخ جو ہے وہ جو ہے راجح تاریخ ہے۔ حالانکہ وہ ایک عالم کے نزدیک راجح ہے، سب کے نزدیک تھوڑی راجح ہے، اور جس روایت میں 27 تاریخ کا ذکر ہے وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ تو بہرحال کسی بھی قسم کا جشن اور اس رات کسی بھی قسم کی عبادت بدعت ہے۔ اب دلیل کیا ہے اس کی؟ تو دلیل یہ ہے، ام لہم، تو پہلے اس سوال کا جواب، یعنی مولانا نے جو کہا ہے کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو گویا بدعت نہیں ہے، تو ہم یہ بتا رہے ہیں بدعت ہے، مستحب نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مستحب ہونے کی، بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ مشرکین کو کہا گیا کہ کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے دین میں قانون سازی کی ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، دین بنایا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اب
اس آیت سے 2-3 باتیں بہت بنیادی معلوم ہوتی ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ اگر کسی نے اپنے بڑوں کی حلال و حرام میں اطاعت کی جسے اللہ نے شریعت نہیں قرار دیا، اور ان کے بڑوں نے حلال کہہ دیا، حرام کہہ دیا، اللہ نے حلال حرام نہیں کہا ہے، اللہ نے اسے شریعت نہیں بنایا ہے اور بڑوں نے شریعت بنا دیا، تو گویا شریعت بنانے میں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کیا، شریعت بنانے میں گویا اللہ کے ساتھ شرکت کا دعویٰ کیا۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے دین میں قانون سازی کی ہے، دین بنایا ہے۔ تو دین کا جو قانون ہے اور نظام ہے، یہ قانون صرف اللہ دے گا، کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، عبادت کے معاملات میں اللہ کی اجازت ضروری ہے، یعنی شریعت کی اجازت ضروری ہے۔ کیوں؟ کہا معلم یعظم بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، وہ دین انہوں نے بنایا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، وہ دین انہوں نے بنایا۔ معلوم ہوا جس عبادت والے عمل کی دلیل نہ ہو اسے کرنا اور انجام دینا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ معلم یعظم بہ اللہ، اللہ نے جس کی اجازت نہیں دی، تو اجازت اگر نہیں ہے یعنی دلیل نہیں ہے تو وہ چیز حرام ہے۔ اگر کوئی، اسی آیت سے بھی معلوم ہوا، اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کا تعلق دین اور عبادت سے نہ ہو اور شریعت کے خلاف وہ نہ ہو، تو ایسی چیز ایجاد کی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے، گڑھی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے دین میں قانون بنایا ہے، دین کے نام پہ قانون بنایا ہے، دین ایجاد کیا ہے، شریعت بنائی ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر انہوں نے دین سے ہٹ کر کے کوئی اور چیز ایجاد کیا ہے، کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی سامان، کوئی قانون جو دین کے طور پہ نہیں ہے اور شریعت کے مخالف بھی نہیں ہے، تو اس کو ایجاد کر سکتے ہیں۔ مگر منع کیا ہے؟ دین میں چونکہ انہوں نے ایجاد کیا تھا، دین کے نام پہ ایجاد کیا تھا، اسی لیے قرآن نے اس کو سختی سے منع کیا۔ اگر دین کے نام پہ وہ چیز نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، شریعت کی مخالفت نہیں ہے، تو ایسی چیز کے بارے میں گویا اجازت ہے۔ اب جو ہے آگے جو جہاں بات مجھے ختم کرنی ہے، یہ کہنا کہ مستحب ہے، تو میں نے یہ کہا بدعت ہے، اور بدعت ہونے کی ایک دلیل دیا اور اس دلیل سے 3 پوائنٹ بتائے۔ اب یہ انہوں نے جو کہا کہ مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ بھائی مستحب جو ہے کیا ہے؟ مستحب شریعت کا ایک حکم ہے، جیسے واجب شریعت کا ایک حکم ہے، فرض شریعت کا ایک حکم ہے، ویسے مستحب بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ تو جس طرح کسی چیز کا وجوب، کسی چیز کا واجب ہونا، فرض ہونا، ضروری ہونا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ دلیل سے معلوم ہوتا ہے، اسی طرح کسی چیز کا مستحب ہونا بھی دلیل سے معلوم ہوتا ہے، دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر دلیل کے بنا کوئی چیز مستحب ہو سکتی ہے کہ آپ کی نظر میں یہ چیز اچھی ہے، تو صاحب پھر دلیل کے بغیر چیز واجب بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا مستحب ہے، دوسرا آدمی کہہ سکتا نہیں بہت ضروری کام ہے، یہ اس سے بہت فائدہ ہے، ایسا نہ کرنے سے بہت نقصان بھی ہے، تو واجب بھی ہو سکتا ہے وہ پھر۔ کیونکہ واجب اور مستحب دونوں اصل میں کیا ہیں؟ قانون سازی ہیں۔ یعنی واجب جب آپ نے کہا تو گویا آپ نے کوئی قانون طے کیا، مستحب جب آپ نے کہا تو گویا آپ نے قانون طے کیا۔ تو قانون طے کرنے کے لحاظ سے دونوں باتیں برابر ہیں۔ تو اگر بغیر دلیل کے آپ مستحب کہہ سکتے ہیں تو بغیر دلیل کے پھر واجب بھی کہا جا سکتا ہے۔ عام دلیلوں سے خاص مسائل پر دلیل نہیں لائی جا سکتی۔ مولانا نے جو کہا ہے کہ چونکہ رات میں جاگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نعت کی محفلیں ہوتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اگلے دن روزہ بھی رکھتے ہیں، تو چونکہ سبھی اعمال خیر ہیں اس لیے واجب تو نہیں، لیکن اسے مستحب کہہ سکتے ہیں کیونکہ اعمال خیر انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ اہل بدعت اپنی خاص بدعت کے لیے عام دلیل سے استدلال کرتے ہیں، یعنی عمل تو خاص ہے لیکن دلیل عام لاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نفلی روزہ
آپ کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں. نفلی روزہ ثواب کا کام ہے. عام نفلی نماز ممنوع اوقات کے علاوہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز ثواب کا کام ہے. تلاوت ثواب کا کام ہے. روزہ ثواب کا کام ہے. صدقہ نفلی صدقہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. صدقہ ثواب کا کام ہے. تو یہ سارے کام ثواب کے ہیں. اب آپ پوچھیں گے صاحب صدقہ کرنا گناہ ہے؟ کوئی نہیں کہے گا گناہ ہے. آپ کہیں گے نماز پڑھنا گناہ ہے نفلی؟ کوئی نہیں کہے گا گناہ ہے. یہی حال روزے کا ہے, یہی حال تلاوت کا ہے, یہی حال جو ہے دیگر عبادتوں کا ہے. لیکن اگر کسی خاص دن یا خاص ٹائم میں یہ نفلی روزہ, نفلی نماز, نفلی صدقہ, ثواب والے کام ان عام دلیلوں سے اگر آپ استدلال کریں اور یہ کہیں کہ یہ سب ثواب کے کام ہیں, حدیث میں تو ہے روزہ رکھنے میں ثواب ہے, نفلی نماز پڑھنے میں ثواب ہے, صدقہ دینے میں ثواب ہے, تو یہ سب ثواب کے کام ہیں, اور معراج کی رات جو ہے وہی ثواب کے کام ہم کرتے ہیں اس لیے مستحب ہے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس طرح سے تو پھر بدعتوں کی ایک لائن لگ جائے گی اور کسی بھی بدعت کے لیے دلیل ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کی رات ہم کوئی خیر کا کام انجام دے دیں اور کہیں کہ یہ مستحب ہے, مستحب ہو جائے گی. کل کی رات ہم کچھ بنا لیں اپنے سے اور کہہ دیں صاحب مستحب ہے, تو چیز مستحب ہو جائے گی, کیونکہ روزہ, نماز, صدقہ, خیرات تو ثواب کے کام ہیں. تو بھئی روزہ کی جو دلیل ہے وہ عام ہے, صدقہ کی جو دلیل ہے وہ عام ہے, اللہ کی تعریف کی جو دلیل ہے وہ عام ہے, رسول کی تعریف کی جو دلیل ہے وہ عام ہے, اور عمل آپ خاص کر رہے ہیں. خاص عمل کے لیے خاص دلیل لائیے, خاص عمل کے لیے عام دلیل کام نہیں کرے گی. تو یہ بات پیش نظر رکھنے کی ہے, اور میرے خیال سے اتنی بات کافی ہے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے جو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے بدعت نہیں ہے, مستحب ہے. جزاک اللہ خیر. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے شیخ, تو بارک اللہ فی, بات مکمل ہو گئی نا؟ جی جی جی. شیخ سرفراز, کیا آپ اضافہ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بات جو اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے کئی بار کہی ہے نا کہ اس قسم کی بدعتیں جب آتی ہیں تو بار بار ہمارے احباب جو ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ واجب ہے, لیکن اگر کر لے تو بہتر ہے. تو جیسے واجب ایک شرعی حکم ہوتا ہے ویسے ہی استحباب بھی ایک شرعی حکم ہوتا ہے. یعنی جب کسی عمل کو آپ مستحب کہتے ہیں تو مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم تو دیا ہے لیکن اس کو واجب نہیں کیا ہے. ہاں, یعنی شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہو لیکن اس کو لازم نہ کیا ہو تو اس کو مستحب کہا جاتا ہے. تو بھائی مستحب کہنے کے لیے بھی کم سے کم آپ کو حکم تو ثابت کرنا پڑے گا پہلے نا. واجب میں اور مستحب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ واجب میں حکم دیا جاتا ہے اور کمپلسری کر دیا جاتا ہے, اور مستحب یا مندوب جس کو کہتے ہیں اس میں حکم تو دیا گیا ہوتا ہے, امر اس سے بھی متعلق ہوتا ہے لیکن اس کو کمپلسری نہیں کیا گیا ہوتا ہے. تو مستحب بھی اللہ تعالیٰ کی, جیسے تہجد کی نماز ہے, اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کو کمپلسری نہیں کیا ہے. مسواک کرنے کا حکم دیا لیکن کمپلسری نہیں کیا ہے. مغرب سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا, فرمایا کہ صلو قبل المغرب, صلو قبل المغرب, صلو قبل المغرب, مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت پڑھو, 2 رکعت پڑھو. آخر میں فرمایا لیمن شاء, جو چاہے وہ پڑھے. تو یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ حکم نہیں دیتے ہیں, ہم لازم نہیں کرتے ہیں, تو بھائی استحباب میں بھی حکم ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ, تو آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ حکم کہاں دیا ہے, پھر یہ بات آئے گی کہ اچھا اس کو کمپلسری کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو جو کہتے ہیں نا کہ یہ اس مختلف موقعوں پر جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ کرنے کا ہم لازم تو نہیں کرتے, بھائی لازم کی دلیل الگ دینی پڑے گی اور حکم کی دلیل الگ دینی پڑے گی. پہلے یہ تو بتاؤ کہ کہاں کہاں ہے کہ کرو, جب کرو ثابت کر دیں گے پھر یہ ہم مانگیں گے کہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ لازم ہے تو لازم کی دلیل الگ سے مانگیں گے. باقی یہ کہ مستحب کا حکم کیا ہوتا ہے, علماء نے کہا ہے کہ مستحب کہتے ہیں یعنی مندوب کی تعریف کیا ہوتی ہے یا مستحب کی تعریف کیا ہوتی ہے, جس کے کرنے والے کو ثواب دیا جائے اور چھوڑنے والے پر گناہ نہ ہو. آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کام مستحب ہے, فلاں رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرنے پر خصوصی فضیلت ہے, ظاہر سی بات ہے بھائی رجب کی کسی رات کو یا شعبان کی کسی رات کو اگر آپ خاص کر رہے ہیں عبادت کے لیے, اس کا مطلب اس رات کے خاص ہونے کا آپ کے دل میں عقیدہ ہے. ساری راتوں کو چھوڑ کر اگر خاص اسی رات عبادت کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس رات میں عبادت پر ایکسٹرا ثواب ملتا ہے اور راتوں کی بنسبت, اسی لیے تو اور راتوں میں آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں, اس رات میں خاص عبادت کر رہے ہیں. ثواب دینے والا کون ہے؟ ثواب دینے والا اللہ ہے. جب آپ کسی عمل کے بارے میں یہ بول دیتے ہیں کہ اس پر ثواب ملے گا, تو گویا کہ آپ ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں, اور اگر یہ بات ثابت نہیں تو گویا کہ آپ ایک غلط بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. میں اپنے بھائیوں سے چاہوں گا کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے, بلکہ کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ فلاں عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن و سنت میں یہ نہ بتایا ہو
रसूलुल्लाह ने अपनी हदीसों में ना बताया हो कि सवाब मिलता है, तो इसका मतलब आप अल्लाह उसके रसूल की तरफ एक झूठ बात मंसूब कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इससे परहेज करना चाहिए। दीन के सवाब जो है ना, वो कोई अल्लाह ताला ने किसी मौलवी को दुनिया में एजेंसी नहीं दी हुई कि अपनी मर्जी से आप बैठे और सवाब तकसीम करते रहे कि फला रात में इबादत करो, फला तरीके से इबादत करो, फला तादाद में इबादत करो, सवाब मिलेगा। जब भी कोई शख्स आपसे कहते हैं ना फला काम करने पर सवाब मिलता है, उससे दलील मांगिए कि कहाँ अल्लाह ताला ने कहा है कि सवाब मिलता है, कहाँ रसूलुल्लाह ने कहा है सवाब मिलता है, कहाँ साहबा ने इसको सवाब समझ करके किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद साहबा की मौजूदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कराई गई। अगर मिराज की रात की कोई खुसूसी फजीलत होती तो सवाब के हम सहाबा से ज्यादा हरीस नहीं हो जाएंगे। सहाबा तो अपनी जानें दे देने वाले थे अल्लाह ताला की जन्नत के वसूल के लिए। छोटे छोटे मामलात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करने वाले थे। तो इस रात की अगर इतनी कोई खुसूसी फजीलत होती तो जैसे ईद उल अजहा से मुतालिक और ईद उल फित्र से मुतालिक हमको दलीलें मिलती हैं, हदीसों की किताबें हम उठाते हैं तो हमको बाकायदा अबवाब मिलते हैं, तो शब बारात के बारे में भी हमको दलीलें मिलती कि साहबे कराम ने इसकी रात को खुसूसी इबादत का एहतमाम किया है। मुहद्दिसीन अपनी हदीस की किताबों में कोई बाकायदा बाब मानते कि देखो शब मेराज के दिन इबादत करने के ये फजाइल हैं और फला फला जो हमारे सहाबा थे वो इस तरह से इबादतें करते थे। तो ना अल्लाह से इसका सबूत मिल रहा है, ना रसूलुल्लाह से सबूत मिल रहा है, ना सहाबा से सबूत मिल रहा है, और बल्कि जैसा कि शाबान भाई ने बताया कि तारीख तक की मुतय्यन नहीं मिल रही है। यानी साहबे कराम ने इस तारीख को अहमियत नहीं दी, इसलिए इख्तिलाफ हो गया कि ये तारीख कौन सी थी। ईद उल अजहा की तारीख का तो कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ क्योंकि वो साहब सब लोग मनाते थे, एक तवातुर से उम्मत में अमल चला हुआ आ रहा है। तो ये सब इस बात की दलील है कि इस रात की कोई खुसूसी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अल्लाह ताला से वारिद नहीं है। ये बाद में गढ़ी जाने वाली बिदअतों में से एक बिदअत है। अल्लाह ताला हमको हर तरह की बिदअतों से महफूज रखे। बारकल्लाह फीकुम। एक मसले से पूरा मनहज वाज़े होता है लोगों का। एक बात किसी को समझ में आ जाए तो तरीकेकार और मेथोडोलॉजी क्या है वो समझने के लिए कई बार एक चीज भी काफी हो जाती है समझ में आने के लिए। उम्मीद करता हूं बहुत से लोगों को इस एक मिसाल के जरिए बातें समझ में आई होगी इंशाल्लाह। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।